حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول، غربت نے کمر توڑ دی ہے، رزق بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق بڑھانے کا کوئی عمل بتا دیں۔ اب حضرت امام زین العابدین نے جو عمل بتایا ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ، جب تم دنیا کی غربت سے تنگ آ جاؤ، جب رزق کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، پریشانیاں بڑھنے لگیں، مصیبتوں میں پھنسنے لگو، تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو، صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اس لیے کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو انسان اللہ رسول کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ کسی کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفات و بلیات کو مٹا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بخیل بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ کسی نے بھی کسی کو صدقہ دیا، کسی نے بھی صدقہ کیا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سبق آموز واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک بخیل بادشاہ تھا، اس نے اپنی مملکت میں اعلان کیا کہ کسی نے بھی صدقہ کیا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ 3 دن کا بھوکا شخص ایک عورت کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، خدا را اللہ کے نام پہ صدقے کے طور پر مجھے 2 روٹیاں دے دو، میری بھوک مٹا دو۔ اس عورت نے کہا، میں تو ہرگز نہیں دینے والی۔ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا، بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے بھی کسی کو صدقہ دیا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تو بابا اپنے دونوں ہاتھ ہرگز نہیں کٹوانے والی۔ اس شخص نے کہا، میں بھوکا ہوں، اگر میں بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کے شکوہ کروں گا، مالک میں بھوکا مر رہا تھا، مجھے روٹی کی اشد ضرورت تھی، مال کے ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گی، اس دن اللہ کو کیا جواب دے گی۔ اس عورت کو ترس آیا، رحم آیا، اس عورت نے صدقے کے طور پر اس غریب اور بھوکے شخص کو 2 روٹیاں دے دی صدقے کے طور پر۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ کسی عورت نے میری نافرمانی کی ہے، صدقہ کیا ہے، بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار پر بلایا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن بعد بادشاہ نے اپنی ماں کو کہا کہ میری خواہش ہے، میں دنیا کی سب سے بڑی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا رشتہ تلاش کرو، عورت بہت ہی بڑی حسین و جمیل ہونی چاہیے۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک عورت رہتی ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، اتنی حسین و جمیل ہے کہ میرے وہم و گمان کے مطابق چاند بھی دیکھ کر شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر جاؤ نا، رشتہ طے کر کے آؤ۔ ماں نے کہا، اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کون سا عیب ہے؟ کہا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار پر بلایا، شادی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لی۔ پتہ یہ کون سی عورت تھی؟ یہ وہی عورت تھی جس نے صدقے کے طور پر 2 روٹیاں دی تھی، اور بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دی۔ وقت گزرتا گیا، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ بادشاہ کی جو دوسری بیویاں تھیں، اس خوبصورت بیوی کو دیکھ کر جلتی تھیں، حسد کرتی تھیں، بغاوت کرتی تھیں۔ بادشاہ کہیں جنگ کے لیے گیا، کہیں دور گیا، تو پیچھے دوسری سونکنوں نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ
وہ جو خوبصورت عورت گھر میں لے کے آئے تھے، بیوی بنا کر لے کے آئے تھے، اس نے آپ کی عزت کی دھچیاں اڑا دیں۔ وہ تو کمینی نکلی، وہ تو فاحشہ نکلی، کم بخت، اس نے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے ماں کو خط لکھا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے وہ بچہ اس کم بخت عورت کے کندھے میں بٹھا کے اسے گھر سے باہر نکال۔ اب وہ عورت روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، اللہ میں نے تو تیرے نام پر فقیر کو 2 روٹیاں دی تھیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس عورت نے صحرا کی طرف رخ کیا، روتی چلی جا رہی ہے، اللہ کو فریادیں کرتی چلی جا رہی ہے، شکوے شکایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ راستے میں ندی آئی، اس عورت کو پیاس نے ستایا، پانی پینے کے لیے اس نے اپنا سر نیچے کیا، وہ بچہ کندھے سے نیچے اترا، پانی میں ڈوب گیا۔ آزمائش کے اوپر آزمائش، امتحان کے اوپر امتحان، مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں۔ ایک تو ہاتھوں سے محروم ہو بیٹھی، دوسرا بادشاہ نے طلاق دے دی، تنہا رہ گئی، اکیلی رہ گئی، تیسرا ایک بچہ تھا وہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ ندی کے کنارے بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی، تڑپنے لگی۔ اتنے میں 2 آدمی آئے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا بچہ ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا کیا تم پسند کرے گی کہ ہم تیرے بچے کو صحیح سلامت زندہ واپس لے کے؟ کہا ضرور کروں گی، جلدی کریں۔ ان دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کرنا ایسا ہوا اس کا بچہ زندہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا، وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ اب ان دونوں لوگوں نے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نواز؟ اس نے کہا ضرور چاہتی ہوں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، کٹے ہوئے ہاتھ واپس آ گئے۔ اب ہاتھ بھی صحیح سلامت، بچہ بھی زندہ صحیح سلامت اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ یہ دونوں شخص جانے لگے۔ اس عورت نے پوچھ لیا کہ تم ہو کون، اتنی بڑی مدد کو آئے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے صدقے کے طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے غریب بندے کو کھلائی تھی، فقیر کو، بھوکے کو، اللہ کی مخلوق سمجھ کر جو تو نے 2 روٹیاں کھلائی تھی نا، ہم وہ 2 روٹیاں ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، صدقے کے 5 بہت بڑے فائدے ہیں، 5 بہت بڑے فائدے جنہیں سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفات و بلیات کے لیے ایک ڈھال ہے، مصیبتوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جس طرح انسان جنگ کے دوران ڈھال کے ذریعے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جلدی جا فلاں شہر کو تباہ و برباد کر دے، اس شہر کے سارے لوگ میرے غضب کا شکار بنے ہیں، ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دو، ختم کر دو۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، شہر میں رہنے والے 3 آدمی دور سے چلے آ رہے ہیں، وہ 10 میل دور ہیں، جیسے ہی وہ شہر میں پہنچیں گے شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ قبل اس کے کہ فرشتے شہر کو تباہ و برباد کرتے، اللہ نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، اس شہر کو تباہ نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو بڑی ہی جاہ و جلال میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے 3 بندوں نے صدقہ دے کر میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، صدقہ دے کر تجارت کر لی۔ ان تینوں لوگوں نے میرے کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلایا ہے، میرے کسی بھوکے بندے کو 3 روٹیاں دی ہیں، ان تینوں روٹیوں نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں دوسری چیز اللہ پر توکل۔ فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ رزق بڑھانے اور مصیبتوں سے نجات دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ کو کافی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اس طرح دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح کو جب گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو واپس لوٹتے ہیں نا تو وہ پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اے بندے، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔